نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ انتہائی حضور قلبی کے ساتھ بہت زیادہ توجہ کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانے درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اسٹیج کی زینت، مہمانان گرامی قدر، ضیوفنا الکرام اور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ قبلہ کاری صاحب، اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے ہی معزز علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کو اسٹیج کی زینت بننا چاہیے تھا، لیکن جگہ کی قلت کے باعث وہ ایک طرف ہو کر بیٹھے ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے سر پر ہیں، ہماری آنکھوں پر ہیں، ہمارے دلوں پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں، ان کے مرتبوں میں اور زیادہ بلندیاں عطا فرمائے. تقریر کا وقت نہیں ہے اور اس وقت تقریر کرنا میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہوں گا. آپ منتظر ہیں قبلہ کاری صاحب کی تلاوت کے. میں نے چند الفاظ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے کچھ عرض کرنے ہیں. کل فرد فی هذه المدرسہ یقف اليوم لاستقبالکم بفرح وسرور ومحبة، وإن كانت الجمادات تحس لرأيتم الأدراج والألواح تتراقص فرحا بقدومكم. إننا بالفعل سعداء بزيارتكم، أهلا ومرحبا بكم. یاتی شہر رمضان المعظم وتتلألأ أصوات مشاهير القراء حيث تضم مدرسة التلاوة المصرية العديد من الأسماء البارزة التي تعدت شهرتها حاجز الزمان والمكان. أصوات من الجنة تشدو على الأرض يمتازون بحلاوة الصوت ووضوح المخارج والتمكن من الأحكام والضوابط. ومصر هي مهد التلاوة وغالبية مشاهير القراء مصريون علموا العالم الإسلامي أصول فن التلاوة بأصوات عبقرية متفردة. وأرسل العديد منهم أسس التلاوة
وكانت تلاوتهم لآيات القرآن الكريم مثار إبهار وتعظيم لكل من استمع إليهم واستمد من أصواتهم شغفا لفنون التلاوة والإنشاد الديني الجميل. إخواننا الكرام، هذه مدرسة لتحفيظ القرآن أسسها رجل صالح هو جد مضيف هذه الحفلة أخي المحترم شکیل صاحب. وكان للمدرسة تقلبات ورود وزوال، ثم بارك الله تعالى شکیل صاحب وإخوانه وأحدثوا النهضة وقرروا واجتهدوا، وخاصة شکیل صاحب الذي اهتم بتطويرها، فهو يعيش في أمريكا ولكنه يشرف على أمور المدرسة بنفسه، وترك الحياة الفخمة في أمريكا وأمسك ابنه هنا في باكستان لحفظ القرآن، وأنفق من ماله لحاجات المدرسية فقط ابتغاء لمرضات الله تعالى. جزاهم الله خيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت تعلم يا سيدي. قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. كما تعلم أخي المحترم، نحن العاجم لا نفهم معنى القرآن ومقتضياته، ومن المضحك أنك تلاحظ في التجمعات أن آيات القرآن التي ذكر فيها غضب الله تعالى وتهديته والوعود، هؤلاء العاجم يقولون سبحان الله ما شاء الله، هم فقط يستمعون بصوتك الجميل ويمنحون الثناء. نحن المسلمون لا نفكر ولا نعمل بآيات القرآن، وقد ألقينا القرآن وراء ظهورنا. القرآن هو الذي جعل أهل التراب مجالسين مع الثريا. هؤلاء حاملون القرآن الذين غزوا الدول الكبرى ورفع فيها راية الإسلام ورفعهم الله به. في الحديث أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعصفان، وكان عمر استعمله على مكة، وقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين. ضيوفنا الكرام، نشكركم على قبول دعوتنا وتنوير قلوبنا بتلاوة القرآن. وفقنا الله تعالى لاتباع القرآن، ومنح الإسلام العزمة العالية المادية. ألتمس منكم الضيوف الكرام الدعاء حتى ينجح الله في المدرسة ويكافئ المؤسسة على بنائها. أعزائي الضعفاء، زيارتك مصدر فخر لنا ونحن سعداء جدا بزیارتک. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت بنائے. باب ذی وقار، میں چند باتیں 1-2 منٹ میں آپ سے اردو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سجا ہوا ہے یہ سارا ہمارا مدرسہ.
اس کے کمکمے جگمگا رہے ہیں، اور یہ سارے بتا رہے ہیں ہمارے جذبات کو، ہماری قرآن کے ساتھ محبتوں کو۔ اور دوستان گرامی قدر، میں اس مدرسہ کے بانی شیر پنجاب جن کو کہا جاتا تھا، ان کے یہ پوتے ہیں سارے بھائی، اور خصوصاً شکیل صاحب، ان کے زیر انتظام یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور بہت سے طلباء الحمدللہ یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، اور بہت سے طلباء یہاں زیر تعلیم ہیں۔ آپ سب اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کی یہ جو کاوشیں ہیں اللہ تعالیٰ ہر بھائی کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر الحمدللہ 3 ہمارے بڑے اچھے محترم قاری صاحبان وہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جناب قاری الشیخ محمد آصف صاحب اور محمد ذاکر صاحب، قاری شاہد صاحب، وہ دن رات ان بچوں کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں۔ اور میں بڑا خوش ہوں کہ بھائی ہم جو مولوی لوگ ہوتے ہیں، ہم نے تو کوئی نہ کوئی مدرسہ بنا کر ہم نے اپنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی دی ہوئی ہوتی ہے اس کو نبھانا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہ احباب بالکل یہ دنیا کے معاملات میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا کیا ہے، ان کو یہ عزت بخشی ہے کہ وہ اپنے ان تمام جتنے بھی دنیاوی معاملات ہیں ان کو پس پشت ڈال کر وہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا